بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة الأعراف آیت نمبر 141 سے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہم نے، جو تمہیں بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 3 راتوں کا اور مزید 10 راتوں کا وعدہ کیا، یہ پورے 40 دن کا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد ان کا جانشین نہیں کرنا، میرے بعد، اور اصلاح کرنا اور نہ تم پیروی کرنا فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ اب فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد صورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 3 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 کر دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کا کام کرتے رہے اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بچائیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام خود بھی نبی تھے۔ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ ضَائِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور کلام کیا، اس کے رب نے کہا، اے میرے رب، اپنا دیدار مجھے کرائیں، میں آپ کو دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کو دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کے پرچھے اڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے فرمایا، پاک ہے تو، میں توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں اللہ نے ان سے کلام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ارشاد ہوا، بس اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا، یعنی میری تجلی برداشت کر سکا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب تجلی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، بے شک میں نے چن لی ہے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغامات کے ساتھ اور کلام کے ساتھ، بس پکڑ لو جو دیا ہے میں نے تجھ کو اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔ یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ انہیں چن لیا۔ من الشاکرین، یعنی نعمت کے ملنے پر شکر گزاری ضروری ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا
سأریکم دار الفاسقین۔ اور ہم نے چند تختیوں پر نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور تم اسے بری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو اور اچھے اچھے کام پر عمل کرے، عنقریب میں انہیں دکھاؤں گا گھر فاسقوں کا۔ گویا تورات تختیوں کی صورت میں عطا فرمائی گئی، جس میں ان کے لیے دینی احکامات، امر و نہی، ترغیب و ترہیب کی پوری تفصیل موجود تھی۔ دار سے مراد یا تو انجام ہے یعنی ہلاکت، یا اس کا مطلب فاسقوں کے ملک میں تمہیں حکمرانی عطا کروں گا، اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پہ امالکہ کی حکمرانی تھی جو اللہ کا نافرمان تھا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا فإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ عنقریب میں پھیر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا اپنی نشانیوں کے ذریعے، ان لوگوں کو پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق یعنی ناحق۔ اگر وہ تمام نشانیوں کو دیکھ بھی لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو انہیں اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے۔ یہ اس سبب کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور وہ ان سے غافل رہے ہیں۔ یتکبرون یعنی اللہ کے آیات اور احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو انہوں نے بڑا سمجھا اور لوگوں کو حقیر سمجھا۔ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور تکبر کا کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ نے انہیں آیات الہی سے بھی دور کر دیا، اور وہ اتنے دور ہو گئے کہ اسے کوئی نشانی اور حق نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے۔ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس سبب ہے کہ آیت الہی کی تکذیب اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے سبق نہیں حاصل کرتے ان کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا، اور تکبر حق کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ والذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ولقاء الآخرة فحبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور قیامت کے دن کو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کو وہی سزا ملے گی جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی اس آیت میں تکذیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے، جو ان کے عمل عدل و انصاف پر نہیں ہے، ظلم و باطل پر مبنی ہے، اس لیے ان کا نامہ اعمال میں شر ہی شر ہے، جس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد زیورات کا ایک بچڑا بنا لیا، جسم والا، اور اس کی آواز تھی۔ کیا یہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اس سے باتیں نہیں کرتا اور نہیں ان کو راہ کی ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے، اور انہوں نے بنا لیا اس کو معبود اور تھے وہ ظالم۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑوں کے سموں کی نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی تھی شامل کر دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچڑا کچھ بیل کی سی آواز نکالتا تھا۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ واقعی گمراہی میں پڑے ہیں تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر رحم نہ کیا اور ہمارے گناہ معاف نہ کیے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ ندامت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر انہیں ہوئی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي
أَأَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے، اس سے میں کہا اپنی قوم سے افسوس کرتے ہوئے کہ کتنی بری ہے تم نے میری جانشینی کی ہے میرے بعد، کہ اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی۔ جلدی سے تختیاں رکھی، اپنے بھائی کا سب پکڑ کر اپنی طرف کھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ لو تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھے ظالموں میں شمار نہ کرو۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت میں لگ گئے ہیں تو سخت غضبناک ہوئے۔ ہارون علیہ السلام نے کیا عذر پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے۔ میری سازش کرنے میں میرے دشمن سرزش کرنے میں، یعنی میری سرزش اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے میرے دشمن خوش ہوں گے اور مجھے ظالم قوم سے میں شمار نہ کیجیے۔ قال رب اغفر لی ولی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی۔ وَدَخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ بے شک جن لوگوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، ان قریب ان کو اللہ کا غضب پہنچے گا اور رسوائی اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ یعنی اللہ کا یہ غضب ہے کہ توبہ کے لیے قتل ضروری قرار پایا اس سے پہلے جب تک وہ جیتے رہے، ذلت اور رسوائی کے ہی وہ مستحق رہے۔ والذین آمنوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر توبہ کر لی اور اس کے بعد ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ان تختیوں کو اٹھایا، ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ یعنی تورات کو بھی قرآن کی طرح تورات بھی ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے، جو اللہ سے کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے 40 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت مقررہ کے لیے منتخب کیے، جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو کہنے لگے اے رب اگر تو چاہتا ہے تو اس سے قبل ہی مجھ کو اور ان کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکتوں پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ محض تیری طرف سے آزمائش ہے، ایسی آزمائش سے تو جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھ۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، تو سب معاف کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو چنا، انہوں نے کوہ طور پر لے گئے اور انہیں بطور سزا انہیں وہاں پر ہلاک کر دیا گیا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ 70 آدمی وہ تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا
کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جب کہ ہم خود اللہ کو کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں، ہم نہ مانیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کی جرم کی توبہ کے لیے کوہ طور پر گئے، وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ 70 آدمی یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں منع نہیں کیا۔ چوتھی رائے یہ آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا، وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی، جس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو نہیں عطا کیا، اور آئندہ کسی کو عطا نہ کرنا۔ اللہ کو یہ دعا پسند نہ آئی، جس پر وہ زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا، اور لکھتے ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بے شک ہم هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يتقون ويؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اس پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ میں اسے ان لوگوں پر ضرور لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے کون مستحق ہیں، وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، جو امی ہیں، جن کو وہ لوگ اپنی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں سے خراب فرماتے ہیں۔ ان لوگوں پر بوجھ اور توق ہے، ان کو دور کرتے ہیں، اور جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ساتھ اس کے نازل کیا گیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس میں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ بوجھ اور توق وہ ہے جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، دیت یا معافی نہیں ہے۔ جس کپڑے پہ یہ نجاست لگ جاتی تھی اس کا قطع کرنا ضروری تھا، اور شریعت نے اسے دھونے کا حکم دیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یعنی وہ کامیاب ہوں گے جو نبی پر ایمان لائے اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی بادشاہت آسمانوں و زمینوں میں ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ زندہ ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، نبی امی پر، اور جو اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب نجات اور ہدایت صرف اسلام کے اپنانے اور اسے اختیار کرنے میں ہی ہے۔ ما قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔
قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے، اس کے مطابق ہی انصاف کرتی ہے، یعنی اس سے مراد وہی چند لوگ وہ جو مسلمان ہوئے تھے، یعنی عبداللہ بن اسلام وغیرہ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر شخص نے اپنے پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو، اور نہ انہوں نے ظلم کیا ہم پر، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے معاوضے وجود میں آئے، ہر قبیلے پر اللہ نے ایک نگران مقرر کر دیا۔ اب اپنے نفسوں پہ کس طرح ظلم کرتے تھے، یعنی سب نعمتوں کو پا کر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی اور اللہ کے حق میں کمی کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کون کون سی نعمتیں سے نوازا ہے اس آیت میں جو ذکر ہے کہ ان کے لیے 12 چشمے نکال دیے گئے، ان پہ بادلوں کا سایہ کیا گیا، انہیں من و سلوہ نازل کیا گیا آسمان سے ان کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں تھیں جو انہیں عطا کی گئیں، لیکن سب کے باوجود انہوں نے جو ہے اللہ کی اطاعت نہ کی، نعمتیں پا کر اس کی ناشکری کی اور اللہ کے حق میں کمی کی۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب ان سے کہا گیا کہ بس جو اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، خطتن کہتے ہوئے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، اور ہم عنقریب محسنین کو زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون۔ تو بدل دی بات کو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے دوسری بات سے، کہا ان کے لیے اس پر ہم نے ان پر ایک عذاب بھیجا آسمان سے، اور ساتھ اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے، یعنی ان سے پوچھیں، یعنی یہودیوں سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ اس واقعے کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر اس واقعے کا بیان اس واقعے کا علم نہیں تھا، اور یہ سب کچھ آپ کو وحی کے ذریعے ہی بتایا گیا تھا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں وہ جو سمندر کے کنارے تھی، اور جب وہ سب کے بارے میں زیادتی کرتے تھے، آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ان میں، اور اس کے ہفتے کے دن میں حاضر ہو کر، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا نہیں آتی تھی ان کے پاس، اسی طرح ہم آزمائش میں ڈال رہے تھے ان کو ان کی نافرمانیوں کے باوجود۔ اب یہودیوں نے کیا ہیلا اختیار کیا سب کے بارے میں، یعنی سمندر کے کنارے انہوں نے گڑھے کھود لیے تھے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنس جائیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہیں وہاں سے نکال لیتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، کیوں تم ایک گروہ کو نصیحت کرتے ہو، اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو یا عذاب دینے والا ہے ان کو سخت عذاب، کہا معذرت پیش کرنے لگے اور تمہارے رب کی طرف سے تاکہ
اور تقوی اختیار کریں۔ اس جماعت سے صالحین کی وہ جماعتیں مراد ہے جو اس ہیلے کا ارتکاب نہیں کرتی تھی اور یہ ہیلا کرنے والوں کو سمجھا سمجھا کر مایوس ہو گئی تھی۔ یہ 3 جماعتیں کون سی تھیں؟ نمبر 1 نافرمان اور شکار کرنے والی جماعت۔ نمبر 2 وہ جماعت جو کنارہ کش ہوئی، نہ ہی انہوں نے نافرمانی کی اور نہ ہی منع کرنے والے تھے۔ اور تیسری جماعت وہ ہے جو نافرمانی بھی نہیں کی، کنارہ کشی بھی اختیار نہیں کی، بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی رہی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جب وہ بھول گئے جو انہیں سمجھایا گیا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا برائی سے اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ساتھ عذاب کے تھے وہ نافرمان۔ اب نجات کس بات میں بتائی گئی ہے کہ جو برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب کس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا، جس کام سے انہیں منع کیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ ان کے لیے عذاب کی ایک شکل تھی جو انہیں بندر بنا دیا گیا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب خبر دی تیرے رب نے، البتہ ضرور پہنچے گا ان کو قیامت کے دن بڑا عذاب چکھائے گا۔ بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تأذنا خبر دینے والا، یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ چنانچہ یہود کی پوری تاریخ اسی ذلت اور مسکنت اور غلامی اور محکومیت کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ نے اس آیت میں دی ہے۔ اور ذلت سے بچنے کا کیا حل ہے کہ اگر ان میں سے کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو اس ذلت سے بچ سکتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے ان کی مختلف جماعتیں کر دی، ان میں سے بعض نیک تھے اور ان میں سے بعض اس سے اور طرح کے، اور ہم نے ان کو خوشحالی اور بدحالی سے آزماتے رہے شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اب اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا بھی ذکر ہے، اور اس میں دونوں طرح کے طریقوں سے آزمائے جانے کا بھی بیان ہے۔ شاید یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اب بدنہ بننے کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں کہ وہ دوسری قومیں ان پر مسلط کر دی گئی اور ان کے مختلف گروہ میں بٹ جانا۔ ان پر عذاب کس وجہ سے آیا؟ یعنی یہ تفرقہ بازی اور گروہوں میں بٹ جانے کی وجہ سے۔ انہیں کیوں آزمایا گیا؟ تاکہ ان کو نصیحت ہو جائے اور تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے جو اس کتاب کے وارث ہوئے اور وہ لے لیتے تھے مال کو اس حقیقی دنیا کے بدلے، وہ کہتے تھے عنقریب بخش دے گا۔ اگر ان کے پاس مال آئے تو ان کی مانت لے لیتے، اور کیا ان سے پکا عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب سے کہ نہ کہیں اللہ پر سوائے حق کے، اور انہوں نے پڑھا جو اس میں تھا، اور آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے ہے۔ کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، یعنی
طالب دنیا ہونے کے باوجود مغفرت کی وہ امید رکھتے تھے۔ ان کا رویہ کیا تھا کہ اس کے باوجود اللہ کی طرف جھوٹے باتیں منسوب کرنے سے بھی وہ باز نہیں آتے تھے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ان کا ثواب ضائع نہ کریں گے۔ اچھا، ان لوگوں کا ذکر ہے جو تقوی اختیار کر لیں اور کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، اور ایسے مصلحین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان پر معلق کر دیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور انہوں نے کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور یاد کرو اس کے احکام کو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے، ان کے احکامات ان کو پڑھ کے سنائے، تو انہوں نے حسب عادت اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر کے فرمایا اور تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس ڈر سے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا عہد کر لیا، اور بعض کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر اس وقت عمل کریں گے جب اللہ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم قیامت کے دن یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ عہد الست، یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ عرفہ کے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اصلاب آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا، بس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد سے۔ ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب رب کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اب ان سے یہ عہد کیوں لیا گیا؟ تاکہ وہ زمین میں جا کے اللہ کی عبادت کرے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا یوں کہو کہ بے شک پہلے شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہوئے، تو کیا ہمیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا بوجہ اس کے جو کیا باطل پرستوں نے؟ یعنی ہم نے یہ عہد اپنی ربوبیت کی گواہی اس لیے لی ہے تاکہ تم یہ عذر نہ پیش کر سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان آیات کو تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور لوگوں کو اس شخص کا حال پر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیاتیں دیں، پھر وہ اس سے نکل گیا، پھر شیطان کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ مفسرین نے اسے کسی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جسے کتاب الہی کا علم حاصل تھا، لیکن پھر بھی وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ ایسے افراد ہر دور اور ہر امت میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے میں استقامت عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔